ایک ہے کہ میں پینسل دے کر کہتی ہوں کہ آپ اس سے مدد حاصل کیجئے، تو پتہ کیا چلا آپ کو کہ پینسل کا مل جانا کوئی بائی این اینڈ اٹ سیلف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اب اس سے کوئی کام کرنا ہے آپ کو. جو کام آپ کر رہی ہیں اس میں آپ کو مدد ملے گی اس پینسل سے. تو کس کام میں مدد چاہیے؟ جی آپ بتائیے. جی ہاں، وہ جو کام کہا تھا نا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح تو ہم نے بنایا ہے تم کو بہترین امت. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. اس کام کے لیے مدد نماز سے اور صبر سے. تو نماز انسان کے اندر ذمہ داری کے احساس کو تازہ کر دے، رب سے قربت کے احساس کو تازہ کر دے، جواب دہی کے احساس کو تازہ کر دے. یہ فیول ہے، انرجائز کر دیتی ہے نماز انسان کو. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی انرجی آ جاتی ہے نماز پڑھنے سے، اور پھر صبر انسان کو جما دیتا ہے، لوٹنے نہیں دیتا، پلٹنے نہیں دیتا. تو یہاں تو جب یہ کام اتنا بڑا ہے تو مشکلات پیدا ہوں گی. تمہاری اپنی زندگی تمہاری اب اپنی مرضی سے نہیں چلے گی، اور اللہ تو آزمائے گا بھی. تو ایسا نہ ہو کہ جب دشواریاں آئیں، مشکلات آئیں، تمہاری محنت کا پھل تمہاری پسند کا تم کو نہ ملے، تو ایسا نہ ہو کہیں کہ تم بددل ہو کر کام چھوڑ دو، ڈس ہارٹیڈ ہو جاؤ، یا تم دین کے سر پر الزامات رکھنے لگ جاؤ. سوچو کہ ہم تو اس سے پہلے ہی اچھے تھے، تو بنی اسرائیل کی طرح یہ سارے کام مت کرنا. دیکھو انہوں نے صبر کو اور نماز کو چھوڑا، اور پہلے ہی مرحلے میں چھوڑ دیا. کہا تھا نا لن نصبر علی طعام واحد، یاد ہے آپ کو؟ اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے. لن نصبر، یہ منافق کی پہچان ہے. یہ تو بنی اسرائیل کی پہچان تھی. مغضوب علیہم لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم بہت سینسٹیو ہیں، ہم بہت نازک ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. برداشت تو کرنا ہے، جنت چاہیے تو برداشت تو کرنا پڑے گا، قوت برداشت ہونی چاہیے. بنی اسرائیل نے صبر نہیں کیا، نماز بھی چھوڑ دی. دیکھ لو کیا انجام ہوا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. بتاؤ یہ انجام بہتر ہے کہ صبر بہتر ہے؟ چوائس ہی نہیں ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے. دوسری طرف اعلیٰ مثال اگر دیکھنی ہے صبر اور نماز کی، تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے اس سے کیسا مضبوط تعلق جوڑ کے رکھا صبر اور نماز سے. تو بڑے بڑے کام سر انجام کر گئے، شہادت علی الناس کا کام انہوں نے کر دیا، بڑے بلند درجے پائے. تو لہٰذا کامیابی ہو آپے سے باہر نہیں ہونا، خوشی میں حدیں نہیں پھلانگنی، فخر تکبر نہیں کرنا. ناکامی ہو تو غم اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب کر شکوے شکایتیں نہیں کرنی. اب یہاں نماز کا بھی جو ذکر ہے تو صرف فرض نماز کی بات نہیں، فرض نماز تو ہے ہی ہے، تہجد بھی اس میں شامل ہے، نوافل بھی اس میں شامل ہیں. انہی کی مدد سے ایسا مضبوط تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے کہ سخت سے سخت آزمائش میں بھی انسان پیٹھ نہیں دکھاتا، جمع رہتا ہے. جب ہمت کم ہونے لگے، خود کو ریچارج کرنے کے لیے نماز پڑھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی آپ نماز کی طرف دوڑتے، اور جب آپ پر کوئی پریشانی یا کوئی غم پڑتا آپ نماز کی طرف دوڑتے. صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو خوشی اور راحت پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر اس کو دکھ اور رنج پہنچتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر اور برکت ہے. تو ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں، دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہیں. مشکل آئے تو بھی مزے ہی مزے اللہ کے ہاں، اور آسانیاں آ جائیں اللہ کا شکر ادا کریں تو بھی مزے اللہ کے ہاں. ابن ماجہ میں ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان صبرتا واحتسبتا عند الصدمۃ الاولی، اگر تو نے صبر کیا اور تھاما اپنے آپ کو شروع صدمے میں، جیسے صدمہ پڑے فوراً اس وقت
تو کیا ہوگا؟ لم ارض لک ثوابا دون الجنتی، کہ میں راضی نہیں ہوں گا تیرے لیے کسی کم تر درجے کے ثواب پر سوائے جنت کے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی راضی نہیں ہوں گا جب تک میں تجھے جنت نہ دے دوں۔ تو شروع صدمے میں صبر کرنا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر ما فی رجل، انسان میں جو سب سے بری عادت ہے وہ کیا ہے؟ شح حالع، ایسا بخل جو غم میں مبتلا کر دے، وجبن خالع، اور گھبرا دینے والی بزدلی، گھبرا دینے والی بزدلی کہ کسی مشکل چیز کا مقابلہ ہی نہ کر سکیں، یعنی بے صبرے لوگ۔ تو عام حالات میں جب گھبراہٹ اور بخل اتنی بری چیز ہے تو سوچیں کہ نماز میں گھبراہٹ اور نماز میں بخل، نماز میں کنجوسی، بخل سمجھتے ہیں مائزر ہونا، کنجوس ہونا، تو نماز میں کنجوس ہونا، بخل کرنا اور گھبرا گھبرا کے نماز پڑھنا، یہ کتنی بری بات ہے۔ پوری طرح رکوع نہ کرنے کو، پوری طرح سجدہ نہ کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے نماز شروع کرتے، اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم الف کھا گئے بیچ میں سے، چرا لیا ایک الف بیچ میں سے، نہیں ادا کیا اس کو۔ پھر قرأت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے۔ جب رکوع کرتے تو سر مبارک کو نہ اوپر کی جانب اٹھاتے نہ نیچے کی جانب جھکاتے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے، یعنی کہ کمر کے لیول پہ سر ہوتا تھا، اسٹریٹ، آپ کی بیک اور آپ کا سر بالکل سیدھا ہوتا تھا، بالکل اسٹریٹ ہوتا تھا ایک لیول میں۔ رکوع سے سر اٹھاتے بالکل سیدھے، یہ ریڑھ کی ہڈی، بیک بون بالکل اسٹریٹ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، بالکل سیدھے۔ رکوع سے اٹھتے ہی سجدے میں نہیں، اینگل بنا کر نہیں 45 ڈگریز کا، ابھی پورے کھڑے ہی نہیں ہوئے کہ پھر دوبارہ چلے گئے سجدے کے اندر، ایسے نہیں، بلکہ پورا ورٹیبرل کالم، ہر ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، ٹک جائے، کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ نہ فرماتے، سجدہ کرتے بالکل سیدھے بیٹھ جاتے، یعنی ایک رائٹ اینگل بن جاتا، 45 ڈگریز میں نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا بمشکل 4 انچ اٹھتے ہیں زمین سے اور دوبارہ پہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں۔ پھر ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے، اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی سجدے میں اپنی باہیں کلائیوں سے کوہنیوں تک زمین پر رکھے، جس طرح کے درندے اپنے بازو زمین پر بچھاتے ہیں، اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو صبر تو کرنا ہے۔ آگے صبر کے مختلف مراحل بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے مشکل چیز جان چلے جانے پر صبر کرنا، کسی کے انتقال پر صبر کرنا۔ تو فرمایا کہ جان بھی چلی جائے، تمہارے کسی پیارے کی، کسی عزیز کی موت بھی واقع ہو جائے تو صبر کرنا ہے۔ قربانی کرنا سیکھو۔ ابھی تک تو بہت عافیت کی زندگیاں گزاری، سب سمیٹ کے بچا کے رکھا اپنے لیے۔ قربانی سیکھو، قربانی کرو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ فرمایا آیت 154 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ موت کے بارے میں صحیح عقیدہ صبر کو آسان بنا دیتا ہے۔ کسی نے بڑی خوب بات کہی، کہا کہ موت اتنی تکلیف دہ، اتنی خوفناک اور ایسی ایک ایکس فیکٹر ہوا کرتی تھی لوگوں کے لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سوالات ہوتے تھے ذہنوں میں، خوفناک، بڑا بھیانک تصور آتا تھا، لیکن اسلام نے موت کو خوبصورت کر دیا۔ کہا کہ اینڈ آف ایگزسٹنس تھوڑی ہے، یہ تو ٹرانسفر ہے، شفٹ ہو رہے ہو، اور اس کے بعد اتنی خوبصورت ایک اور زندگی دکھا دی، جنت کی زندگی۔ تو موت اب وہ ناگوار اور گھبرانے والی چیز بس ایک حد تک تو ہے،
قدرتی طور پہ انسان کو موت پسند نہیں. کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم میں سے تو یہ چاہے کہ بس ہر وقت یہ دعا کرے کہ ہم مر جائیں یا ہماری موت آ جائے، یا نعوذ باللہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کے لیے چاہیں کہ یہ مر جائے. نہیں، فطرتاً انسان مرنا نہیں چاہتا، نیچرل ہے انسان کے لیے. ڈر لگتا ہے، قدرتی چیز ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کا جو خوف زدہ اور بھیانک پہلو تھا وہ اسلام نے بہت کم کر دیا کہ دیکھو مرنا تو ہے، چاہو یا نہ چاہو، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی پلیزنٹ ہو سکتی ہے تمہاری اگر تم صبر اور نماز سے کام لو، اپنی ذمہ داریاں پوری نبھاؤ. موت تو بڑی چیز ہے، ایک جہاں سے اگلے جہاں، ایک ڈائمینشن سے دوسرے ڈائمینشن میں شفٹ اور ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بھی اگر ہم ایک گھر سے اگلے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو بھی ہم تھوڑے سے تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں، ذرا گھبراتے تو ہیں. لیکن خود جانے سے پہلے اگر اپنا مال اور اپنی پسند کی چیزیں آگے بھیج دیں تو زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم لوکنگ فارورڈ. لوکنگ فارورڈ کب ہوتا ہے؟ جب فارورڈ بھیجا ہو نا کچھ، تبھی تو لوگ فارورڈ کریں گے موت کو بھی. اب آگے کچھ بھیجا ہی نہیں تو پھر تو موت انتہائی ناگوار ہوگی. تو موت انتقال ہے. ہم کہتے ہیں انتقال. انتقال کیا؟ نقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا، ٹرانسفر آف ریسیڈنس ہے. جیسے کوئی شخص یہاں رہتا تھا، یہاں سے وہ لاہور ٹرانسفر ہو گیا، اس کی جدائی بری تو لگے گی، لیکن کم از کم یہ تو احساس ہے کہ بھئی وہاں موجود تو ہے، کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوگی. تو اللہ نے بھی ہم کو یہ بتا دیا کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، تھوڑی دیر کی جدائی ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر ملاقات ہوگی. یہی بات فرمائی موت کے بارے میں. اور خاص طور پہ کون سے لوگ جو مرے؟ جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جنہوں نے کہ اپنی جانیں دیں، اپنے قول سے اپنے عمل سے انہوں نے گواہی دے دی، اور اپنی جانیں قربان کر کے انہوں نے گواہی دے دی، شہادت دے دی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو شہادت علی الناس کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، سب سے بڑی گواہی کہ اپنی جان دے دی، سر کٹوا دیا. اسی لیے اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو شہید کہا جاتا ہے، یعنی وہ گواہ ہیں، گواہی دی ہے انہوں نے. مرنے والوں کو جو عام قدرتی موت آتی ہے تو مرنے والوں کو تو موت کی سختیاں بھی اٹھانی ہوتی ہیں، لیکن شہید پر موت کی سختیاں نہیں آتی. سکرات الموت شہید پر طاری نہیں ہوتا، ان کی روحیں جنت میں لے جائی جاتی ہیں. اسی طرح جو عام موت مرتا ہے انسان، مومن یا کوئی بھی، تو مرنے کے بعد وہ برزخ کے حالت میں رہتا ہے نا، اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا. جبکہ شہید جو ہوتے ہیں، مارٹرز جن کو ہم کہیں، وہ برزخ کا پیریڈ نہیں گزارتے، بلکہ سیدھے وہ دنیا سے جنت میں چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، مضمون یہ ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ اس سے پہلے کہ زمین پر گرے اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اصرار کر کر کے پوچھتا ہے کہ تم کو اور کیا چاہیے. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ساری نعمتیں تو ہمیں مل گئیں، اور اللہ اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو ہم کو واپس دنیا میں لوٹا دے کہ ہم پھر تیری راہ میں جان دیں. اب وہ کیا ان کو لذت محسوس ہوتی ہوگی اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے. بظاہر وہ تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی روحانی کیفیت کیا ہے، محسوس کیا کر رہے ہیں، وہ تو کوئی ڈاکٹر، کوئی ای سی جی، کوئی ای ای جی ہمیں نہیں بتا سکتا. کیا اس کی لذت ہوگی کہ وہ جنت میں بھی جو تمنا کریں گے وہ ایک ہی تمنا کہ اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہم تیری راہ میں پھر اپنی جان دینا چاہتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اگر یہ بات میری امت پر شاق نہ گزرتی، سخت نہ گزرتی تو کیا ہوتا؟ مَا قَعُدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، میں ایک لشکر کے ساتھ نکلتا. وَلَا وَدَدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، میں یہ آرزو کرتا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. اتنی تمنا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی. ایک اور حدیث میں آتا ہے
کہ جس شخص کے دل میں کبھی یہ آرزو بھی نہ ابھری کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. اس لیے کہ شہادت کا مرحلہ کب آئے گا؟ جب دین کو نافذ کرنے کے لیے طاقت فراہم ہو جائے گی. ابلاغ، تبلیغ، سارے مراحل حل ہو گئے، جہاد کے سارے مراحل حل کر لیے، سر کر لیے، اور اب ہائیسٹ درجہ ہے جہاد کا، قتال فی سبیل اللہ. تو جس کے دل میں کبھی یہ تمنا بھی نہ آئی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوگی. تو لہٰذا فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کہو. اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہید مرے نہیں، وہ مر گئے ہیں، دنیا سے وہ چلے گئے، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. شہید کی بیویاں دوسری شادیاں چاہیں تو کر سکتی ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بالکل تم جیسی زندگی ہے جو تم دنیا میں گزار رہے ہو. فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تم سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا، اٹس بیونڈ یو. تم نہیں سمجھ سکتے وہ کس طرح زندہ ہیں. یہ دنیا کی حقیر سی زندگی وہ نہیں گزار رہے جو تم گزار رہے ہو. شعور ہی نہیں تمہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اور تمہیں شعور اس لیے نہیں ہے کہ تم نے دیکھا ہی نہیں وہاں کیا نعمتیں ان کو مل رہی ہیں. تم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس زندگی کا. تمہارا تصور وہی تو ہے جو تم دیکھتے ہو. تمہارا مشاہدہ تمہارا تصور بناتا ہے. جو تم آبزرو کرتے ہو وہی امیجن کرتے ہو. تو تم نے تو آبزرو ہی نہیں کیا وہ کیا نعمتیں، تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا تمہاری زبان میں اس زندگی کو انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا زندگی ہے شہداء کی. تو سوچیں کہ جب شہداء کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تو انبیاء کے بارے میں ہمیں کیا شعور ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ان کو کیسی زندگی دی. اور یہ تصور کرنا کہ ایسی حقیر زندگی جو دنیا کی زندگی، ایسے ہی کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں جو دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو یہ تو ہمارے تصور کی کوتاہی ہے. ایسی زندگی نہیں ہے. تو جب امیجن ہی نہیں کر سکتے تو بات کرنا بیکار ہے اس کے اوپر، کس طرح زندہ ہیں اور کیسے زندہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہمیں ڈسکشن کی اس کی. مقصد جو ہے بتانے کا ان باتوں کو یہاں پر، مقصد دراصل یہ ہے کہ انسانوں میں، مسلمانوں میں جہاد کا شوق پیدا ہو. دوسرے، ان کے رشتہ داروں کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے. فرمایا آیت 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اور کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ صبر کرنے والے ہوں. پھر صبر کا ذکر. جب دین کے راستے میں ہم نئے نئے آتے ہیں تو ہم اس گارنٹی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اس ایشورنس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اس یقین دہانی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کہ ہم جب دین پر عمل شروع کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہم چاہتے ہیں نا، ہم کہیں ہم پہلی اتنی کوشش کر کے آئے ہیں، باقی تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، سب اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہت اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم محنت کرنے آئے ہیں اللہ کے لیے، ہم اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں. دنیا والے ہمیں برا بھلا کہیں پھر بھی ہم اللہ کا دین اختیار کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی مادی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی مٹیریل لاس نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ کیا گارنٹی دی جا رہی ہے؟ ہمارا نقطۂ نظر، زاویہ، پرسپیکٹو کیسے درست کیا جا رہا ہے؟ یہاں تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ضرور نقصان پہنچے گا. ابھی بھی سوچ لو، یہ تو جنت کا راستہ ہے. تم نے کیا سمجھا ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر امتحان دیے، ٹھنڈے ٹھنڈے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہے کوئی کہے کہ مجھ کو تو پی ایچ ڈی کرنا ہے یا مجھ کو MBBS یا MBA کرنا ہے. اتنا اعلیٰ میں نے جب ٹارگٹ بنا لیا، باقی تو اتنے سارے لوگ ہیں جو MBBS نہیں کرنا چاہ رہے، تو کم از کم میں نے چاہا تو، خواہش تو کی MBBS کرنے کی، تو مجھے کرنا ہے، لیکن مجھے گارنٹی دو کہ امتحان نہیں آئیں گے، پڑھنا نہیں پڑے گا. تو عجیب بات ہے نا، سینس لیس بات ہے. جنت چاہیے اور امتحان نہیں دینا. اللہ تو گارنٹی دے رہا ہے کہ ضرور آئیں گے امتحان، ضرور آزمائے جاؤ گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بہت زور ہے.
لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون پر تشدید شد آ رہی ہے، نون ثقیلہ کہتے ہیں اس کو، وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ یہ تاکید کی انتہا ہے عربی زبان میں جو اس لفظ میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، بولنے میں بھی آپ اس زور کو محسوس کر سکتی ہیں، کتنی تاکید ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا۔ نقصان دو طرح کے ہوتے ہیں نا، روحانی اور مادی، اسپرچول اینڈ مٹیریل۔ تو یہاں مٹیریل لاس کی بات کی جا رہی ہے۔ آزمائش تو ضرور ہوگی، لیکن کتنی؟ بِشَيْءٍ، بہت تھوڑی سی، زیادہ نہیں۔ ساری زندگی آزمائشوں میں نہیں گزرے گی، کبھی کبھار آئے گی، تھوڑی تھوڑی، تھوڑے عرصے کو آئے گی۔ بالکل جیسے چاول کا ایک دانہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ تیار ہو گیا یا ابھی کسر ہے، بس اتنا سا آزمایا جائے گا، تھوڑا سا۔ کچھ خوف کے دن آئیں گے جیسے کہ صحابہ کی زندگیوں میں آئے۔ سورہ احزاب میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے جیسے کہ ہلایا جاتا ہے۔ آزمائش آئی، لیکن 1 مہینے کی آزمائش تھی غزوہ احزاب کی، آئی اور چلی گئی۔ صبر سے اور نماز سے انسان ڈٹا رہے، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے۔ جو میدان جہاد سے فرار ہوتا ہے، جو اسکیپ کر جاتا ہے، اللہ کا غصہ اس پر بہت بھڑکتا ہے، کیونکہ اپنے اس عمل سے وہ 10 اور لوگوں میں مایوسی اور بددلی پیدا کرتا ہے۔ ایک قافلہ، ایک کراؤڈ ہے، وہ یوں سب ساتھ ساتھ آگے جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، سب کا جانا آسان ہے۔ ایک ان میں سے مڑتا ہے اور پیچھے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ 10 لوگوں کو رکاوٹ آتی ہے۔ یہاں جو یہ رمی میں جو مسئلے ہوتے ہیں حج کے موقع پہ، اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، ایک طرف سے آنے کا راستہ ہے، ایک طرف سے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس راستے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اسی راستے سے وہ جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اسی میں سٹیمپیڈ ہوتی ہے، اسی میں لوگ کچلے جاتے ہیں، اسی میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جب آتا ہے دین کے راستے میں، آگے بڑھ رہا ہے، پھر جب وہ بیچ میں سوچتا ہے کہ نہیں مجھ کو نہیں جانا، مجھے پلٹنا ہے واپس اپنی عافیت کی طرف، تو جب وہ پیچھے پلٹتا ہے 10 کو اپنے ساتھ پیچھے گھسیٹتا ہے۔ اس کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں قیامت کے دن کہ تم نے لوگوں کو ڈی مورلائز کیوں کیا تھا۔ تو انسان اللہ کی راہ میں قدم بڑھائے، سوچ سمجھ کے، بار بار اپنی نیت کو درست کرے کہ میں اللہ کے لیے آئی ہوں، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اور جب اللہ کے لیے نکلتا ہے انسان، اللہ سے جنت کی امید اس کو ہوتی ہے، تو قدم قدم پر آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں۔ کسی کا شعر ہے نا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں، اتنی ہی اپنے آپ سے تم کو محبت تھی تو تم آئے کیوں اللہ کی راہ میں؟ بیٹھو گھروں کے اندر، پھر جو انجام ہو قیامت کے دن قبول کر لینا۔ جن لوگوں نے صبر کا دامن مضبوط تھاما ہوتا ہے نا، ہر آزمائش ان میں پختگی پیدا کرتی ہے، مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ صبغت اللہ کی ہم نے بات کی تھی، اللہ کا رنگ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور جو صبر نہیں کرتے وہ پہلی حلے میں بھاگ نکلتے ہیں، اور جو پہلا مرحلہ، جو پہلی آزمائش آتی ہے اللہ کی راہ میں، اس پر صبر سب سے مشکل ہوتا ہے۔ مشکلات شروع میں زیادہ آتی ہیں، بعد میں کم۔ جو شروع میں جو جم گیا، صبر کر گیا، اب آگے کے مراحل انشاءاللہ آسان سے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چیزوں کو ہینڈل کرنے کا نیک آ جاتا ہے نا انسان کو، اس کو طریقہ سلیقہ آ جاتا ہے مشکلات کو برداشت کرنے کا۔ تو جیسے کہ پکا وعدہ ہے صبر کرنے والوں سے جنت کا، اسی طرح جنت والوں سے پکا وعدہ ہے آزمائشوں کا۔ پروو یور ورتھ والی چیز ہے، ثابت کرو کہ تم جنت کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کلبز اور اتنے معمولی اسکولوں کے داخلے کے لیے ٹیسٹوں کو آپ دیکھیں کھپ جاتے ہیں، تو جنت جیسی جگہ کوئی آرڈنری کلب تو نہیں ہے دنیا کا، اس میں ایسے کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ بغیر آزمائے اللہ کیسے لے لے گا؟ وہ تو ٹھوک بجا کر دیکھے گا، کوئی کریک تو نہیں، کوئی کمزوری تو نہیں، اور اس کے بعد اس قابل جب پالے گا تمہیں، آزمائشوں سے گزر جاؤ گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جنت مل جائے گی۔ تو کچھ خوف سے اللہ آزمائے گا، جوع، کچھ بھوک، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا کہ لوگوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کا نقصان ہوگا،
جہاد کے لیے نکلیں گے اس میں مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار نگلیکٹ ہوں، اتنی توجہ نہ دے پائیں جتنی پہلے دیتے تھے، اور انفس کچھ جان بھی کھپانی ہوگی، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں مجاہد بن کر نکلتا ہے تو زندگی ویسی آرام دہ نہیں رہتی جیسے کہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے سے پہلے تھی۔ اگنورنس تھا نا، پہلے تو پتہ ہی کچھ نہیں، جو جی چاہتا تھا کرتے تھے، جو دل چاہتا تھا بولتے تھے، کیئر فری ایٹیٹیوڈ، آزاد مرضی تھی اپنی۔ اب جب مجاہد بن گئے، اب تو نیند بھی قربان کرنی پڑے گی، پابندیاں بھی لگانی پڑیں گی، آرام بھی قربان کرنا ہوگا۔ کتنی خواہشات ہیں ادھوری رہ جاتی ہیں، انفلفلڈ نہیں کر پاتے۔ کتنی مشکلات انسان دیکھتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے اور رشتہ داروں کی جان کا نقصان بھی دیکھتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، کلیجہ نکلا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رشتے تھے حضرت حمزہ سے، چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے، ساتھ کے کھیلے ہوئے تھے، بے حد آپ کو محبت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ پر روتے دیکھا، ایسے ہم نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ تو نہیں کیا اپنے رب سے کہ یہ کیا، لو ہجرت بھی کر رہا ہوں اور آپ کا رسول بھی ہوں، اتنی مشکلیں اٹھا رہا ہوں، اب یہ بھی دیکھوں میں۔ یہ مومن کی شان نہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن اتنا تھردلا نہیں ہوتا، اتنا ہلکا نہیں ہوتا، اس میں حق کا، ایمان کا، صبر کا وزن ہوتا ہے، بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے مومن کے اندر۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھبرا گھبرا کے پریشان ہو کے بھاگنے کی نہیں سوچتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو مشکل کی لہر آئے وہ اس کا ایمان بہا کر لے جائے۔ کوئی پھسلتی ہوئی ریت کی طرح نہیں ہوتے، مومن تو کنکریٹ ہوتا ہے، سیمنٹ کی طرح۔ جتنی مصیبت کی بارش برستی ہے اتنا اس کا ریزولو فرم ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب تو بالکل نہیں چھوڑنا، سوال ہی نہیں کہ ہم پلٹیں یہاں سے، پختہ ہو جاتا ہے۔ والثمرات، اور اللہ پھلوں کے نقصان سے بھی آزمائے گا۔ پھل ایک تو سمپل پھل، محنت کا پھل بھی ہوتا ہے اور ویسے پھل بھی ہوتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب مسلمان نکلے تو کھجور کی فصل بالکل تیار کھڑی تھی، لیکن سب نکل گئے۔ اس نقصان کو برداشت کیا۔ دنیا کے پھلوں کا نقصان ہو جائے یہ تو چھوٹا نقصان ہے، نہ نکلنے کی شکل میں جو ایمان کا پھل ہے، جنت، ایمان کا پھل جنت ہے، جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پھلوں سے مراد دنیاوی پھل بھی ہیں، اور پھلوں سے مراد انسان کی محنت کا پھل بھی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اپنی محنت کا بھی صلہ نہیں ملتا۔ ایک واقعہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا مکے میں ایک رشتہ دار تھا، مکے میں بہت عرصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی اور وہ بھی اسلام لانے کے بالکل قریب آ گیا، لیکن پھر کفار کی باتوں میں آ کر اس نے اسلام قبول نہ کیا، تو اتنی محنت ضائع ہوئی نا ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن انسان بددل نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جو کہ سنا دی گئی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور وہ کون ہے صبر کرنے والے؟ فرمایا آیت 156 میں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہم پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے۔ دراصل یہ عام مصیبت میں، کسی بھی آزمائش میں پڑھنے کا کلمہ ہے۔ اس میں واضح کر دیا کہ جو ہاتھ سے چلا گیا اللہ ہی کا تو تھا، ہمارا اپنا تو تھا نہیں، سبھی کچھ اللہ کا، ہم خود بھی اللہ کے ہیں۔ جس کی چیز تھی اگر اس نے واپس لے لی اس کی مرضی، جس کی چیز تھی اس کے کام میں لگ گئی الحمدللہ، راضی برضائے رب، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں۔ اگر آج ہمارے ہاتھ سے یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی وہاں جائیں گے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ اگر ان کا چراغ بھی گل ہو جاتا تھا تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے تھے۔
کہ لائٹ اگر چلی جائے، جیسے آج چراغ تو نہیں ہے، لائٹ جاتی ہے، انا للہ پڑھ لینا چاہیے.